معزز صافی حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہے کہ وقتاً فوقتاً بلوچستان کی حالات پہ ہم پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں اور اس میں آپ کی تعاون ہمیں درکار ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کی مشکور ہے۔ آج کا پریس کانفرنس بھی بلوچستان کی مخصوص سیاسی صورتحال، بلوچستان کی حالات اور خصوصاً وڈ کی حالات کے بارے میں ہے، کیونکہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے بلوچستان اور خصوصاً وڈ کے اندر جو حالات پیدا کی جا رہی ہے اور اس کو جو نام دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک زمین کا مسئلہ ہے اور 2 قبائل کے مسئلے ہیں، لیکن اس زمین کا مسئلہ اور 2 قبائل کے مسئلے کو جس پیمانے پر اور جس انداز میں اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ نہیں اور نہ ہی 2 قبائل کا مسئلہ ہے، بلکہ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی موقف ہے، جس کو اسمبلیوں کے اندر اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے اسمبلیوں سے باہر جس انداز میں واضح انداز میں اس موقف کو پیش کیا، آج اسی کی سزا جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کو اور خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل کو دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3-3.5 مہینے سے وڈ جو ہے حالات جنگ میں ہے، یہاں پہ فائرنگیں ہوتی رہتی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن حکومت وقت کے ساتھ نہ جانے کیوں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں اور نہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے۔ حال ہی میں جو ایپیکس کمیٹی کا کوئٹہ میں جو اجلاس ہوا، اس میں ایجنڈا تو افغان مہاجرین یا بلوچستان کے بارڈرز یا دوسرے ایشوز تھے، لیکن خصوصی طور پہ وڈ کو بھی اس میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ وڈ کے مسئلے کو جو دونوں فریقین ہے اس کو 23 جون کے پوزیشن پہ لے آیا جائے۔ ابھی اس 23 جون کی پوزیشن کو بار بار ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ 23 جون کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 ایسے متنازع جگہ جس کا ہم نے بار بار اپنے پریس کانفرنسوں میں ذکر بھی کیا ہے، حوالے بھی دیے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل اور سردار عطا اللہ مینگل مرحوم کا جو سیاسی گھرانہ ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ سنگوٹ ٹوٹل پمپ جہاں منظور پمپ کے نام سے بھی مشہور ہے، ایک گریڈ اسٹیشن اور ابیب ہوٹل جہاں پہ 4 مورچے بنے ہوئے ہیں اور ان مورچوں سے بار بار بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل کے گھر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں جب بدامنی کے خلاف لوگ اٹھے اور مورچہ بند ہوئے تو یہی 4 متنازع پوسٹ تھے جن کی وجہ سے سردار اختر مینگل نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی گھر کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے مورچے بنائے۔ آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بجائے اس کا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے تو ایک یک طرفہ کارروائی کی ہندیہ دیا جا رہا ہے، اور وہ یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ سردار اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ 23 جون کی پوزیشن یعنی وہ 4 متنازع مورچے جو قائم ہیں ان کو رہنے دیا جائے، ان سے فائرنگیں ہوتی جائے، لوگ مرتے جائے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن سردار اختر مینگل ان کو الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مورچے خالی کریں۔
میرے خیال میں بلوچستان کی جو حالات آپ کے سامنے ہے اور 2006 سے پہلے جو بلوچستان کے حالات تھے، آج نہ جانے حکمران کیوں بلوچستان کے حالات کو حل کرنے کے بجائے، ایک سیاسی ڈائلاگ کرنے کے بجائے، آج اس گھر کو جو بلوچستان کی واحد ایک ایسی علامت ہے جو سیاسی جدوجہد اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اسمبلیوں میں بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کی ہے، بلوچستان کی عوام کی بات کی ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو بلوچستان اسمبلی میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جس انداز میں اجاگر کیا ہے، آج اسی کی ان کو سزا دیا جا رہا ہے۔ تو جس شخص کی پشت پناہی آج اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس پریس کانفرنس میں ہمارے دوستوں نے کئی ایسے آپ کو مثالیں دی ہے کہ وہ شخص کن وہ جرائم ہے جس میں وہ ملوث نہیں رہے ہیں، جس میں شاہ نورانی کا واقعہ، وہاں پہ لیویز کے جو لوگ مارے گئے ان کے واقعات، اور شکارپور کا واقعہ، اور اس کے علاوہ کراچی میں سفورہ گوٹ کا واقعہ، اس قسم کے بہت بڑے واقعات جن کی واضح مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج اس کی ریاست پشت پناہی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سردار اختر مینگل جو بلوچستان کے لوگوں کی ایک سیاسی جدوجہد کی ایک وارث ہے، سردار عطاء اللہ مینگل کا فرزند ہے، اور اس ملک کے اندر